अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 29 दिसंबर और मंगल सन 2020। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, अब फिर दोबारा वो जो एक बीच में थोड़ी बर्फ़ आ गई थी वो पिघलना शुरू हुई है। दोबारा ताल्लुकात इस्तवार होना शुरू हुए हैं और एक बड़ी भारत की ये बहुत बड़ी एक शिकस्त है। सऊदी अरब के साथ उन्होंने फौरी तौर पर ताल्लुकात बहुत अच्छे बनाने की कोशिश की। भारत के आर्मी चीफ जो है उन्होंने भी पहली दफ़ा सऊदी अरब का दौरा किया, बड़ी कोशिश की, यहाँ तक ऑफ़र की कि जो किंगडम की हिफाजत के लिए भारत अपनी फ़ौज तक भेजने के लिए तैयार है और उसमें यह भी कहा गया कि ख्याल रखा जाएगा कि सिर्फ जो मुसलमान फ़ौजी हैं उनको सऊदी अरब भेजा जाए। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो अंदरूने खाना जो हमें चीज़ें मालूम हुई हैं उसमें ये बात तो बिल्कुल अब यकीनी हो चुकी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और उसकी फ़र्स्ट इंडिकेशन ये है कि एक हाई लेवल डेलीगेशन सऊदी अरब का पाकिस्तान का दौरा करने वाला है। उसकी क़यादत सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा करेंगे। लेकिन उस डेलीगेशन में प्रिंस जो हैं किंग सलमान के जो साहबजादे हैं अब्दुल अजीज़ बिन सलमान जो एनर्जी मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के, बड़े उनका सऊदी अरब में उनकी बड़ी हैसियत है। वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बहुत क्लोज़ हैं। वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा होंगे और जो गुफ्तगू दूसरे मामलात तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो एक ऑयल रिफाइनरी का इशू था जो गवादर में लगाई जानी थी, जिसको जब 2018 में सऊदी पैकेज का ऐलान किया गया था तो ये कहा गया था कि गवादर में एक 10 अरब डॉलर की लागत से इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ पर और एक ऑयल रिफाइनरी बनाई जाएगी। जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात थोड़े कशीदा हुए, आपस में दूरियां आईं, तो फिर ये फ़ैसला किया गया, सऊदी अरब ने ये ऐलान किया कि हम वो ऑयल रिफाइनरी नहीं बनाएंगे। चाइना ने कहा पाकिस्तान से इस मौके पर कि इस ऑयल रिफाइनरी को वो बना देगा। तो जब मेरी अभी हुकाम से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि ये अभी ओपन है। चाइना भी हमारा दोस्त है, सऊदी अरब भी हमारा दोस्त है और इस बात की कंफर्मेशन फॉरेन ऑफिस जो है वो कर रहा है कि एक बड़ा डेलीगेशन सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का आएगा। उनके साथ सऊदी एनर्जी मिनिस्टर होंगे और कंपनीज़ के हेड्स भी होंगे। प्रेसिडेंट अलवी से भी मुलाकात होगी, प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात होगी, शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मुलाकात होगी, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात होगी और मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाया जाएगा। और इस बात का बड़ा इम्कान है कि ये जो ऑयल रिफाइनरी है ये गवादर के बिल्कुल, थोड़ा सा मैं आपको इसका बता दूं, गवादर शहर में नहीं होगी, पसनी की तरफ जब जाते हैं तो रास्ते में बिल्कुल गवादर से थोड़ा आगे ये एक जगह है जो मुख्तस की गई है ऑयल रिफाइनरी के लिए। और सऊदी अरब ने जो अर्लियर उनकी जो प्लेज थी वो थी कि वो आरामको यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी बनाएगी। अब अगर वो ऑयल रिफाइनरी बनती है तो ये एक बहुत बड़ी सऊदी इन्वेस्टमेंट, आरामको का आना पाकिस्तान में अपनी इंस्टॉलेशंस को बनाना, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एक खुश आइन होगी चीज़। अनएम्प्लॉयमेंट इससे ख़त्म होगी और बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अब ये जो कहानी है ये कैसे शुरू हुई मैं आपको बताता हूँ। अभी जो नाइजर में फॉरेन मिनिस्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें स्पेशल एक पैगाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान ने दिया और ये कहा, सऊदीया को ये मैसेज दिया कि हम चाहते हैं कि ताल्लुकात हमारे कशीदा हों, ताल्लुकात बेहतर हों और जो सऊदी अरब की जो एक कुलीदी हैसियत है उसको हम तस्लीम करते हैं और बिल्कुल हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जो यमन की जंग थी उसके हवाले से सऊदी अरब ने एक एग्रीमेंट कर लिया है ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से वो जो एक वो टेंशन थी यमन बॉर्डर पर, जो एक लड़ाई थी हौसी कबाइल के साथ, उसमें मामलात उससे बेहतर हुए हैं। दूसरा, पाकिस्तान ने फिर उसके फॉरेन मिनिस्टर्स ने जो वहाँ पर गुफ्तगू की
اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی صاحب UAE گئے، اور UAE میں بھی جا کے انہوں نے جو وہاں پر ملاقاتیں ہوئیں ان میں عرب دنیا سے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی بات کی، اور UAE سے بھی کہا کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، اور سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہم بہتر چاہتے ہیں۔ ان ممالک کا یہ ایشو تھا کہ ایران کے ساتھ پاکستان کلوز ہو رہا ہے، اور جب آپ کو یاد ہوگا جواد ظریف صاحب جو ایران کے فائنانس منسٹر ہیں، جب انہوں نے ابھی دورہ کیا تھا پاکستان کا چند ہفتے قبل، تو بیسیکلی وہ دورہ اس لیے تھا کہ بہت زیادہ خطرہ تھا اس وقت ایران کو کہ امریکہ جو ہے وہ کہیں ایران پر حملہ نہ کر دے۔ تو جواد ظریف صاحب پاکستان کی مدد لینے کے لیے آئے تھے، اور کم از کم اتنی کمٹمنٹ چاہتے تھے کہ پاکستان پھر اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا اگر وہ ایران کے ساتھ مل کے نہیں لڑتا۔ تو پاکستان نے یہ جس طرح یمن جنگ میں انہوں نے سعودی عرب کا بالکل اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا، ساتھ دینے سے انکار کیا، اسی طرح ایران سے بھی یہی کہا پاکستان نے کہ اگر امریکہ آپ پر حملہ کرتا ہے تو ڈپلومیٹیکلی ہم اس کی مذمت کریں گے، اور ہم امریکہ کو کسی طرح کی کوئی فیسلٹی فراہم نہیں کریں گے۔ جیسے افغان جنگ میں ڈرونز بھی پاکستان سے اڑتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، اور نیٹو سپلائز بھی یہاں سے جاتی تھی، لیکن یہ کہا پاکستان نے کہ ہم اس پورے معاملے میں نیوٹرل رہیں گے، اور ہم امریکہ کو کوئی لاجسٹکس اس جنگ کے حوالے سے فراہم نہیں کریں گے۔ امریکہ ایران اور پاکستان کے قریب ہونے کی وجہ سے بھی جو عرب ممالک تھے ان کے اندر جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں ورڈ یوز کرتے ہیں دے ریز دیر آئی بروز، یا انہوں نے اپنے کان جو ہے نا وہ کھلے رکھے اور آنکھیں بھی کھلی رکھی ہوئی تھی۔ آرمی چیف کا جب بھارت کا آرمی چیف کا جو دورہ تھا اس میں بڑا جو اہم رول ادا کیا وہ جنرل راحیل شریف کا تھا۔ ان کی حالانکہ ٹرم مکمل ہو چکی 3 سال کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سعودی عرب میں رکیں گے، اور اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ وہاں پر جو بھی بھارتی جرنیل نے کرنے کی کوشش کی اور بڑی انہوں نے آفرز لگائیں، ان کو جنرل راحیل شریف کی موجودگی کی وجہ سے ان کو پذیرائی نہیں مل سکی، اور وہ وہاں سے ناکام و نامراد واپس گئے۔ اب یہ میں تھوڑا سا آپ کو جو یہ جو عبدالعزیز بن سلمان ہیں ان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو انرجی منسٹر ہیں، یہ بیسیکلی ستیلے بھائی ہیں پرنس محمد بن سلمان کے، یعنی پرنس محمد بن سلمان اور ان کی والدہ جو ہیں وہ 2 مختلف خواتین ہیں، اور یہ آئل منسٹری میں بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں سعودی عرب میں، اور اس حد تک آپ سمجھ لیں کہ جو امریکہ سے نیگوسیشن سعودی عرب کر رہا ہے نیوکلیر ری ایکٹر کے لیے یا نیوکلیر انرجی کے لیے، اس کو بھی یہ ہینڈل کر رہے ہیں۔ اور جو ان کے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اوپیک میں جب فیصلہ کیا گیا تھا تیل کی سپلائی کو کم کرنے کا تو ایرانین نہیں مان رہے تھے، لیکن انہوں نے ایران کے ساتھ نیگوسیشن کر کے ان کو اس بات پر قائل کیا تھا۔ تو یہ شاہی خاندان سے MBS کے بہت نزدیک، اور نیگوسیشن ان میں سکلز بہت ہیں، اور ویسٹ ان کو بہت پسند کرتا ہے، ایران کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات، یہ پاکستان آ رہے ہیں، یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ بیسیکلی پرنس محمد بن سلمان اور کنگ سلمان کی مکمل ایک بڑی سپورٹ اور حمایت کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے۔ پہلی دفعہ یہ ہمیں چیز نظر آ رہی ہے کہ پاکستان نے ایک بیلنس رکھا ہے، باوجود اس کے کہ میڈیا میں بہت کچھ کہا جا رہا تھا، باوجود اس کے کہ ایران کے بھی پاکستان نزدیک ہوا، لیکن سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بگڑنے نہیں دیا گیا۔ جو تعلقات خراب تھے ان کو صحیح کیا گیا، اور OIC وزرائے خارجہ نے کشمیر کے حوالے سے ایک پورا سٹینڈ بھی لیا۔ اس کے بعد اس میں جو ایک بڑا رول ہے وہ پاکستان کی عسکری قیادت کا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے خبریں بھی دیکھی ہوں گی کہ جو سعودی سفیر ہیں ان کی آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی، پھر سعودی سفیر کی پرائم منسٹر عمران خان سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ جو سعودی عرب کے ایک اور وزیر صاحب ہیں انہوں نے ڈاکٹر نعیم نیاز کے انتقال پر پرائم منسٹر سے بھی کیا اظہار افسوس کیا۔ تو ایک بڑی کوششوں کے بعد جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو برف ہے وہ پگھلنا شروع ہوئی ہے، اور خطے میں اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے۔ سعودی عرب نے بھی اپنی چیزوں کو ریوائیو کیا ہے، دیکھا ہے، سمجھا ہے، خطے میں انہوں نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان کو لوز کرنا
ان کے لیے بہتر نہیں ہوگا. اور پھر خاص طور پہ جس انداز میں پاکستان نے پیسے واپس کیے ہیں، پیسے بھی واپس کیے ہیں پاکستان نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی پاکستان کی طرف سے نیگیٹو بیان بازی نہیں ہوئی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اور پرائم منسٹر نے ہمیشہ ان کو ڈیفینڈ کیا ہے سعودی عرب کو، کہ یہ ان کے پیسے تھے، اب ان کے اگر حالات خراب ہیں اور اگر وہ پیسے ہمیں واپس کرنے ہیں تو ہمیں کرنے ہیں پیسے. تو یہ ایک ایسی یہ ڈیولپمنٹ ہے جس کا پاکستانیوں کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ سعودی عرب میں بہت پاکستانی کام کرتے ہیں، یو اے ای میں بھی بہت پاکستانی کام کرتے ہیں. اگر ان سے تعلقات ہمارے خراب ہوتے ہیں، وہ سب لوگ واپس آئیں گے، فارن ریمیٹنس میں بھی کمی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جو پاکستان کے جو معاملات ہیں، اقتصادی معاملات، ان امپلائمنٹ، وہ بھی بڑے سنگین ہوں گے. ایک اچھی خبر جو آپ کے ساتھ جو آئی، میں نے کہا کہ آپ اس کی اور بھی بڑی ڈائمنشنز ہیں، اور بھی بڑی اس کی جہتیں ہیں، اور بھی بہت ساری اس کا مطلب ہے. آنے والے دنوں میں، آنے والے ٹائم میں ہم اس کو انالائز کرتے رہیں گے کہ اس کا کیا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے. بڑی امپورٹنٹ وہ بھی انفارمیشن ہے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.